علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پیمائشی سلنڈر۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ پیمائشی سلنڈر کو کسی مائع شائع کا والیوم معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شیشے یا شفاف پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے جس پر لمبائی کی رخ ملی لیٹر یا کیوبک سینٹی میٹر میں درجے لگے ہوتے ہیں، اس لیے اسے درجہ دار سلنڈر کہا جاتا ہے۔ پیمائشی سلنڈر 100 ملی لیٹر سے لے کر 2500 ملی لیٹر تک کی گنجائش ہوتی ہے۔ کسی مائع کا صحیح والیوم معلوم کرنے کے لیے سلنڈر کو ہموار سطح پر عموداً رکھا جاتا ہے اور آنکھ مائع کی سطح کے درمیان میں مساوی رکھی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فلاسک لیبارٹری میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ شیشے یا پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے۔ یہ بہت سارے سائز اور شکل میں دستیاب ہے۔ ان کا سائز مائع کے والیوم کے مطابق مختصر کیا جاتا ہے۔ لیبارٹری میں یہ عموماً 50 ملی لیٹر، 100 ملی لیٹر، 250 ملی لیٹر، 500 ملی لیٹر، 1000 ملی لیٹر کے سائز میں دستیاب ہے۔ ان پر کیوبک سینٹی میٹر یا ملی لیٹر میں درجے لگے ہوتے ہیں۔ فلاسک کو سلوشن تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پپٹ عموماً کیمسٹری، بیولوجی لیبارٹری میں مائعات کی چھوٹی مقداروں کو والیوم کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پپٹ کی بہت ساری شکلیں اور سائز ہیں۔ ان پر ایک مخصوص والیوم کی سکیل بنی ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر 10 ملی لیٹر سے لے کر 25 ملی لیٹر تک دستیاب ہوتی ہے۔ یہ گلاس یا پلاسٹک کی بنی ہوتی ہے۔ اہم نکات: ایسی مقدار جس کی پیمائش کی جا سکے فزیکل مقدار کہلاتی ہے۔ لمبائی، ماس، وقت اور والیوم فزیکل مقداروں کی مثالیں ہیں۔ لمبائی، ماس، وقت اور والیوم کے SI یونٹ بالترتیب میٹر، کلو گرام، سیکنڈ اور کیوبک میٹر ہیں۔ 1959 میں پیرس کے نزدیک منعقد ہونے والی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں سائنسدانوں کا سفارش کردہ یونٹ کا سسٹم انٹرنیشنل یونٹ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کا مخفف SI کہتے ہیں۔ میٹر، رول، پیمائشی فیتہ وغیرہ لمبائی معلوم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ پیمائشی سلنڈر، فلاسک اور پپٹ وغیرہ والیوم معلوم کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پیمائشی سلنڈر میں موجود پانی کی سطح کروی ہوتی ہے۔ اس کروی سطح کو ہلالی سطح یا منیکس کہتے ہیں۔ زیادہ تر مائعات کی ہلالی سطح نیچے کی جانب ہوتی ہے، جبکہ مرکری کی ہلالی سطح اوپر کی جانب ہوتی ہے۔ ہلالی سطح کو نوٹ کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کو ہلالی سطح کے لیول کو بالکل اوپر رکھا جائے۔ حرارت کے ذرائع اور اثرات: حرارت ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے انسان کو گرم رکھنے کے علاوہ فصلوں اور پھلوں کے پکنے کے لیے، زمین کے ماحول کو گرم رکھنے کے لیے، پہاڑوں سے برف کے پگھلنے کے لیے، بہت سی صنعتی اشیاء تیار کرنے کے لیے ہمیں حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس باب میں ہم حرارت کے ذرائع، اثرات اور مختلف عوامل میں اس کے استعمال کے لیے پڑھیں گے۔ حرارت کے ذرائع: سورج حرارت کے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کی حرارت شعاؤں کے ذریعے میں زمین تک پہنچتی ہے۔ حرارت کی شعاعیں زمین پر حقائق کی بقا کے لیے درجہ حرارت کو مناسب حد تک برقرار رکھتی ہیں۔ ہمارے جسم میں وقوع پذیر ہونے والے میٹابولزم کے عمل کے دوران خوراک سے حرارت پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے جسم کو گرم اور چاق و چوبند رکھتی ہے۔ لکڑی، کوئلہ، تیل اور گیس وغیرہ کے جلنے سے بھی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ لکڑی اور قدرتی گیس سے پیدا ہونے والی حرارت کے ذریعے ہم کھانا پکاتے ہیں اور اپنے کمروں کو گرم رکھتے ہیں۔ کوئلے اور تیل وغیرہ کے جلنے سے پیدا ہونے والی حرارت تھرمل پاور اسٹیشن میں الیکٹریسٹی پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔
الیکٹریسٹی کے ذریعے بھی حرارت پیدا کی جاتی ہے۔ حرارت کے اثرات تمام مادی اشیاء چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنی ہیں، جنہیں ایٹمز اور مالیکیولز کہتے ہیں۔ جب کسی جسم کو گرم کیا جاتا ہے تو وہ پھیلتا ہے۔ گرم کرنے پر اجسام کا پھیلنا حرارتی پھیلاؤ کہلاتا ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔